بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بھائی نماز پڑھنے والوں کا خیال رکھ کر آگے آ جائیں۔ نماز پڑھنے جو نوافل پڑھ رہے ہیں ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے اور ہم اس کی بے پرواہی کریں یہ مناسب نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں ختم خواجگان ہوگا۔ روزانہ بتاتا ہوں کہ مشائخ سلسلہ چشتیہ کا یہ تجربہ کا عمل ہے جو آپ حضرات ابھی انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے بعد جو دعا ہوگی وہ دعا انشاءاللہ قبول بھی ہوگی۔ اس لیے کہ ان مشائخین کا کہنا یہ ہے کہ اس طریقے سے پڑھنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ دوسری بات ایک اور بھی کرنی ہے، لیکن ابھی اس کے متعلق میں غور و فکر کر رہا ہوں، کروں نہ کروں۔ آپ حضرات کو پسند آئے نہ آئے، خیر دیکھی جائے گی وہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سب دن گنتے ہو گئے، میں بھی دن گنتا ہو گیا ہوں۔ 5 دن باقی ہے، 4 دن باقی ہے، 3 دن باقی ہے۔ آپ لوگ بھی گن رہے ہوں گے۔ آپ لوگ نہیں گنتے تو گھر والے تو گنتے ہی ہیں کہ 3 ڈاڑا پچھی عید، 4 ڈاڑا پچھی عید۔ آپ لوگ تو متقی پرہیزگار ہے اس لیے گنتے ہی نہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب اس 4 یا 5 دن میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نئے کپڑے سلا سکتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے متعلق ارادہ ہے، کچھ کہوں گا لیکن زیادہ نہیں۔ ابھی پہلے تو آپ درود شریف پڑھیں 5 یا 7 یا 3 مرتبہ کم سے کم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح، پوری سورت پڑھنی۔
ألم نشرح لك لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. درود شریف. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وسندنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة اسم من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا فرجته ولا هما إلا فرجته
ولا کاشفن ولا ہمن الا فرجتا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، بہت ہی خطا کار ہیں، بہت ہی سیاہ کار ہیں۔ یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی ہی میں گزری ہے۔ یا اللہ تیری توفیق دینے کی وجہ سے ہمیں اب اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا ہے۔ یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہو گیا اس پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے مغفرت کی خواہش رکھتے ہیں۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں، اس مبارک وقت میں، اس مبارک عشرے میں، اس مبارک جگہ میں، یا اللہ یہ مختصر سے مجمع نے ہاتھ اٹھا رکھا ہے، یا اللہ ان سب کی تمام گناہوں سے مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، ان کے گھر والوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کے پورے قبیلے والوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پوری امت محمدیہ کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی زندہ ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو، یا اللہ ہر صورت میں ہر ایک امتی سے مغفرت فرما دے، ہر ایک امتی سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان کا بڑا مبارک مہینہ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یا اللہ اس میں جیسی عبادت کرنی چاہیے، اس میں جیسی دعائیں کرنی چاہیے، اس میں جیسا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، یا اللہ ہم اپنی نفسانی سستی کی وجہ سے اس مقدار کو، اس معیار کو پورا نہیں کر سکے، لیکن یا اللہ جن لوگوں نے مقدار کو پورا کیا ہے ان کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما، ہمیں بھی عبادت میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو قبول فرما، قرآن پاک کے پڑھنے اور سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری تعلیم کو کرنے اور سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما۔ یا اللہ تیری رضامندی اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت ہی خطا کار ہیں، یا اللہ اگر کسی ایک چھوٹے سے گناہ میں بھی پکڑ لیا تو ہمارے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر تو نے معاف کر لیا تو یا اللہ ہمارے لیے راحت ہی راحت ہے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہماری اور پوری امت کی ہر فرد کی مغفرت فرما دے، ہر ایک کو معاف فرما کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کو مسرور اور خوش فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، آئندہ بھی اسی طریقے سے ہر نیک اور مبارک کاموں پر ہمیں جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ چھوٹا سا عمل کیا ہے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، صدقہ جاریہ بنا، لوگوں کے لیے راحت اور سکون کا سبب اور ذریعہ بنا۔ یا اللہ پوری امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ پوری امت کو بہت ہی زیادہ برائی سے یاد کیا جا رہا ہے، یا اللہ ٹیررزم اور ٹیررسٹ کے لیبل لگے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ تیری عبادت کرنا، تیرے کتاب پر عمل کرنا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کوئی ٹیررزم نہیں، بلکہ یہ سنت کا عین تقاضا ہے۔ یا اللہ ہم یہی کر رہے ہیں۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے اس الزام کو تو لوٹا دے، اور یا اللہ انہی پر لوٹا دے جو الزام لگا رہے ہیں۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں شانتی کا دودت بنا دے۔ یا اللہ ہمیں تیرے دین کے پھیلانے والے، تیرے دین کے اوپر عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم ہمارے حال پر رحم فرما۔
ہماری اولاد کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ اولاد ہمارے کنٹرول سے نکلتی جا رہی، یا اللہ وہ ہماری بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہی ان کو رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے جن لوگوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ان کا ہم پر حق ہے، ان کا ہم پر احسان ہے، یا وہ ہم سے دعا کے متمنی ہے، وہ ہم سے دعا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو علیم اور خبیر ہے، سب کے دلوں کا حال سے تو واقف ہے۔ یا اللہ سب کو ان کی تمام پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، عافیت عطا فرما، سہولت عطا فرما، رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما۔ اس رمضان کو پوری امت کے لیے مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ہم میں جو محتاج ان کی محتاجگی کو ختم فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، ہم میں جو غلط راستے پر چل رہے ہیں ان کو غلط راستے پر چلنے سے روک کر ان کو رشد و ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے لطف و کرم سے ہمارے گھروں کو نورانی گھر بنا دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نمونہ بنا دے۔ یا اللہ تو جیسا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نورانیت پھیلے، اسی طریقے سے ہمارے گھروں سے اعمال کی نورانیت کو تو پورے علاقے میں پھیلا کر پورے علاقے میں سکون اور شانتی نصیب فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پورا مہینہ تم نے عطا فرمایا تھا، اگر ہم کچھ کرتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن یا اللہ ہم سے نہیں ہوا۔ اب 7 دن باقی رہ گئے ہیں، 5-6 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یا اللہ اس 5-6 دن میں بھی تو وہ کام لے کر ہمیں مغفرت کا تمغہ دے سکتا ہے، آزادی کا تمغہ دے سکتا ہے، رحمت کا تمغہ دے سکتا ہے۔ یا اللہ تیری محبت کا، تیری معرفت کا تمغہ ہمیں عطا فرما کر تیرے محبوب، مقرب اور اخص الخواص بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔